پدر بزرگ مادر بزرگ، مادر بزرگ پدر بزرگ، پدر بزرگ مادر بزرگ دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، چاہے وہ دادا ہو، دادی ہو یا نانی ہو یا نانا ہو۔ اور ابھی جو دوسری چیز ہے یہاں شوہر اور خانم میں، شوہر یعنی جانتے ہیں آپ شوہر، خانم یعنی بیوی، خانم یا زن، یہ دونوں کا معنی ایک ہی یعنی بیوی۔ نوے جو ہے پوتے کو بھی کہہ سکتے ہیں، نواسے کو بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ابھی آ جائیں آگے، گوش کنید و بخوانید، سنیں اور پڑھیں۔ یک، پدر بزرگ و مادر بزرگم پیر هستند. میرا دادا دادی وہ بوڑھے ہیں. آنها در ده زندگی میکنند. وہ گاؤں میں رہتے ہیں. دو، ما هر روز 3 ساعت مطالعه میکنیم و 1 ساعت تکلیف مینویسیم. ہم ہر دن 3 گھنٹے پڑھتے ہیں اور 1 گھنٹہ ہوم ورک کرتے ہیں. سه، مادرم هر روز خانه را جارو میکند، غذا میپزد و 2 ساعت مطالعه میکند. میری ماں ہر دن گھر کو جھاڑو دیتی ہے، غذا پکاتی ہے اور 2 گھنٹے پڑھتی ہے. 4، این مرد اہل ایران هست. او در شهر اصفهان زندگی میکند. یہ مرد ایران کا رہنے والا ہے اور اصفهان میں رہتا ہے. 5، من هر روز به مادرم کمک میکنم، اتاق را تمیز میکنم و ظرف را میشویم. میں ہر دن اپنی ماں سے مدد کرواتی ہوں، اس کی مدد کرتی ہوں. میں ہر دن، سادہ ترجمہ، میں ہر دن اپنی ماں کی مدد کرتی ہوں، کمروں کو صاف کرتی ہوں اور برتنوں کو دھوتی ہوں. 6، صادق همسر دخترم زارا است. صادق کون ہے؟ یہ میری بیٹی کا شوہر ہے. ہمسر بھی کہہ سکتے ہیں، شوہر بھی کہہ سکتے ہیں. دختر و دامادم صادق در شهر بیروت زندگی میکنند. میری بیٹی اور میرا داماد وہی داماد یعنی میری بیٹی کا شوہر، وہ بیروت میں رہتے ہیں. 7، من مجرد هستم، دوستم سجاد متأهل است. میں کنوارا ہوں، میرا دوست سجاد شادی شدہ ہے. او دو فرزند دختر دارد و فرزند پسر ندارد. اس کے 2 بیٹے ہیں. کون سے 2 بیٹے ہیں؟ یعنی فقط 2 بیٹیاں ہی ہیں، بیٹا اس کا کوئی نہیں ہے. فرزند پسر ندارد یعنی اس کی اولاد فقط بیٹیوں کی ہے، بیٹا نہیں ہے، اس کا بیٹا نہیں ہے. 8، فرزندم متأهل است. او یک پسر به نام مهدی و یک دختر به نام ریحانه دارد. میرا بیٹا شادی شدہ ہے، اس کا ایک بیٹا مہدی کے نام سے اور ایک بیٹی ریحانہ کے نام سے ہے. 9، جواد و سمیه نوه های حسین آقا هستند و حسین آقا پدر بزرگ آنها هست. جواد و سمیہ یہ کیا ہیں؟ یہ پوتے ہیں حسین کے اور حسین ان کا دادا ہے. من هر روز درس میخوانم و در تمیز کردن اتاق به دوستم کمک میکنم. میں ہر دن درس پڑھتا ہوں اور کمرے کی صفائی میں اپنے دوست کی مدد کرتا ہوں. 11، پدرم نه پیر هست نه جوان. ایشان میان سال است و 47 سال دارد. میرا باپ نہ بوڑھا ہے نہ جوان ہے، وہ میاں سالہ ہے، اس کی ایج 47 ایئرس ہے یعنی 47 سالہ ہے. لطفاً پاسخ دہید، یہ پاسخ دینا آپ کا کام ہے. بستگان یعنی وہی فیملی، رشتہ داروں کو بھی کہتے ہیں، فیملی کو بھی کہتے ہیں. اب یہاں پدر شوہر، مادر خانم، پدر خانم، اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑی آپ دقت کریں. حسین لیلا کیا ہیں؟ ایک دوسرے کے میاں بیوی ہیں. ابھی حسین
حسین کیا کہے گا؟ خدیجہ میری مادر خانم ہے اور صادق میرا پدر خانم ہے۔ لیلا کیا کہے گی کہ احمد کیا ہے؟ میرا پدر شوہر ہے، اور سکینہ کیا ہے؟ مادر شوہر ہے، یعنی میرے شوہر کی ماں ہے، ساس، سسر۔ اسی طرح یہ بھی حسین بھی کہہ سکتا ہے کہ مادر خانم یعنی ساس و وہی پدر خانم سسر۔ اور یہ ختیجہ اور صادق یہ دونوں کہہ سکتے ہیں کس کو؟ داماد، حسین ان کا داماد ہے۔ اور احمد اور سکینہ یہ اپنے بیٹے کی بیوی کو، بہو کو، یعنی کیا؟ عروس کہیں گے۔ عروس دلہن کو بھی کہتے ہیں، بہو کو بھی کہتے ہیں۔ آجائے نیچے، لطفاً بخوانید، برائے مہربانی پڑھیں۔ حسین شوہر لیلا است و لیلا خانم حسین است۔ حسین کیا ہے؟ شوہر لیلا کا، اور لیلا کیا ہے؟ اس کی بیوی ہے۔ آنہا ہمسر ہم ہستند، وہ ایک دوسرے کے ہمسر ہیں۔ ہمسر ہم یعنی ایک دوسرے کے، یہ ہم جو آتا ہے ایک دوسرے کے معنی میں آتا ہے۔ ماں برادر ہم ہستیم، یعنی ہم ایک دوسرے کے برادر ہیں۔ دو، احمد پدر شوہر لیلا و سکینہ مادر شوہر لیلا است۔ احمد کیا ہے؟ وہ سسر ہے، کس کا؟ لیلا کا، اور سکینہ اس کی ساس ہے۔ لیلا عروس آنہا ہست، اور لیلا ان کی بہو ہے۔ صادق پدر خانم حسین و خدیجہ مادر خانم حسین است۔ صادق کیا ہے؟ وہ اس کا سسر ہے، کس کا سسر ہے؟ حسین کا، اور خدیجہ کیا ہے؟ خدیجہ ساس ہے، کس کی ساس ہے؟ وہی حسین کی، یعنی اس کی ماں کی اور اس کی بیوی کی ماں ہے، اور اس کی بیوی کا باپ ہے۔ حسین داماد خدیجہ و صادق ہے۔ حسین کیا ہے؟ ان کا داماد ہے۔ چار، پدر شوہر لیلا یہ خانے سے طبقے دارد۔ پدر شوہر لیلا کا جو سسر ہے اس کے پاس ایک گھر ہے جو 3 طبقوں پہ مشتمل ہے، 3 طبقہ گھر ہے، 3 فلور۔ لیلا و حسین در خانه او زندگی میکنند۔ لیلا اور حسین اس کے گھر میں رہتے ہیں۔ بستگان 2 یعنی فیملی، یہ بھی دوسرا، وہ پہلا حصہ تھا۔ ابھی یہاں دیکھیں، امو یعنی چاچا، امے یعنی وہی پھوپھو، دائی یعنی ماموں، خالہ یعنی خالہ، خواہر زادے یعنی بھانجا، برادر زادے یعنی بھتیجا۔ یہ دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ بھتیجا چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو، فارسی میں اتنا جو ہے نا مذکر و مؤنث کا فرق نہیں ہے۔ لطفاً بخوانید. اسم من مہدی است و اسم خواہرم ریحانہ است. میرا نام مہدی ہے اور میری بہن کا نام ریحانہ ہے. حسین آغا و لیلا خانم پدر و مادرم هستند. حسین آغا اور لیلا یہ میرے والدین ہیں. پدرم یک برادر به نام محمد و یک خواهر به نام زهرا دارد. میرے بابا کا ایک بھائی ہے محمد کے نام سے، اور ایک بہن ہے زہرا کے نام سے. محمد آغا عموی من و زہرا خانم عمه من است. محمد میرے چچا ہیں اور زہرا میری پھوپھو ہیں. من و خواهرم ریحانه برادر زاده های آنها هستیم. میں اور میری بہن ریحانہ ان کے کیا ہیں؟ ان کے بھتیجے ہیں. مادرم ہم یک برادر و یک خواہر دارد. میری ماں بھی، ہم کا معنی کیا ہے؟ بھی، جس کو ہم بھی کہتے ہیں، نیز. میری ماں بھی یا میری ماں کا بھی ایک بھائی ہے اور ایک بہن ہے. اس میں آنہا یوسف و فاطمہ ہست. ان کا نام یوسف اور فاطمہ ہے. آغا یوسف آقا یوسف دایی، دایی من و فاطمه خانم خاله من است.
آغا یوسف میرا ماموں ہے اور فاطمہ میری خالہ ہے۔ من و ریحانه خواہر زادے ہائے آنها ہستیں، میں اور ریحانہ ان کے بھانجے ہیں۔ احمد آغا و آغا صادق پدر بزرگ های من هستند و سکینه خانم و خدیجه خانم مادر بزرگ های من هستند۔ آغا صادق دادا کیا ہیں؟ دادا اور نانا ہیں میرے، اور سکینہ خانم اور خدیجہ یہ میرے دادی اور نانی ہیں۔ من و خواہرم ریحانه نوے های آنها ہستیم، ہم ان کے کیا ہیں؟ پوتے ہیں یا نواسے، کیونکہ فارسی میں فرق نہیں کرتا، ایک ہی چیز ہے، نوے پوتے کو بھی کہتے ہیں اور نواسے کو بھی کہتے ہیں۔ لطفاً توجہ کنید، یہ ابھی یہاں سے گرامیٹیکل پوائنٹس شروع ہوتے ہیں۔ ضمیرهای گسسته و پیوسته، ضمیر گسسته یعنی جدا، وہ ضمیر جو جدا ہو، ضمیر پیوسته یعنی وہ ضمیر جو پیوستہ ہو، ملی ہوئی ہو۔ دیکھیں کتاب من کتاب سے جدا ہے، من ضمیر ہے، اس ضمیر کو کیا کہیں گے؟ ضمیر گسسته، کیونکہ یہ کتاب سے جدا ہے۔ ابھی اس کے بالکل سامنے دیکھیں کیا ہے؟ کتابم، یہ میم ہے، یہ بھی ضمیر ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ ضمیر پیوسته، وہ ضمیر جو ملی ہوئی ہو۔ کتاب من، کتاب تو، کتاب او، کتاب ما، کتاب شما، کتاب آنها، یہ سارے ضمائر کیا تھے؟ گسستہ تھے۔ کتابم، کتابت، کتابش، کتاب من، کتابتان، کتابشان، یہ ضمائر متصل یا پیوستہ۔ لطفاً بخوانید، برادرت چه دارد؟ آپ کے بھائی کے پاس کیا ہے؟ برادرم تاکسی دارد، میرے بھائی کے پاس ٹیکسی ہے۔ پدرم کجاست؟ میرا بابا کہاں ہے؟ پدرت در فروشگاه، آپ کا بابا ایئرپورٹ میں ہے۔ سے آیا ہمسر علی معلم است؟ کیا علی کی بیوی معلم ہے؟ نه همسرش معلم نیست، پرستار است، نہ اس کی بیوی کیا ہے؟ نہ اس کی بیوی معلم نہیں ہے بلکہ نرس ہے۔ ابھی ہمسر دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، بیوی کے لیے بھی، شوہر کے لیے بھی۔ وہ ہم وہی سیاق سے سمجھیں گے، جملوں سے سمجھیں گے یا تصحیح سے سمجھیں گے، یہاں مراد کیا ہے، یہاں مقصود کیا ہے۔ 4 آیا فرزندت ہر روز مطالعه میکند؟ کیا آپ کا بیٹا ہر روز پڑھتا ہے؟ بله فرزندم ہر روز مطالعه میکند، جی ہاں میرا بیٹا ہر روز پڑھتا ہے۔ 5 آیا پدر بزرگ و مادر بزرگتان در ایران زندگی میکنند؟ کیا آپ کے دادا دادی یا نانا نانی ایران میں رہتے ہیں؟ نه پدر بزرگ و مادر بزرگمان در سوریه زندگی میکنند، نہیں وہ شام میں زندگی کرتے ہیں۔ 6 آیا آنها به پدر و مادرشان کمک میکنند؟ کیا وہ اپنے والدین کی مدد کرتے ہیں؟ بله آنها پدر و مادرشان کمک میکنند، جی ہاں وہ اپنے والدین کی مدد کرتے ہیں۔ 7 آیا فرزندتان اتاق را تمیز نمیکند؟ کیا آپ کا بیٹا کمروں کی صفائی نہیں کرتا؟ چرا فرزندم اتاق را تمیز میکند، کیوں نہیں میرا بیٹا کمروں کی صفائی کرتا ہے۔ 8 آیا عمو و عمیت پرستار هستند؟ کیا آپ کے چچا اور پھوپھو پرستار نرسنگ کا کام کرتے ہیں؟ نه عمویم استاد دانشگاه و عمه‌ام پزشک است، نہیں میرے چچا یونیورسٹی کا استاد ہے
اور میری پھپھو ڈاکٹر ہے. مانند مثال ہا تبدیل کنید، یہ آپ کے لیے کیا ہے؟ مشق ہے. آ جائیں دوسرا گرامیٹیکل پوائنٹ، بگوئیم نگوئیم. بگوئیم یعنی اس طرح ہمیں کہنا چاہیے، نگوئیم یعنی اس طرح ہمیں نہیں کہنا چاہیے. پہلے ایک مثال پڑھتے ہیں، پھر میں تھوڑی توضیح دوں گا. من اتاکم را تمیز میکنم، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. من اتاکے من را تمیز میکنم، کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ دیکھیں آپ کو ایک کلی قاعدہ بتا رہا ہوں، جو آسان سا قاعدہ، سادہ سا قاعدہ. ایک جملے میں 2 بار من یا ما، یہ جو ضمیر ہے نا، استعمال نہیں ہو سکتے. ایک ہی جملے میں 2 ضمیریں کیا گسستہ، دونوں گسستہ ہوں، وہ استعمال نہیں ہو سکتے. بلکہ ایک کیا ہو گسستہ ہو، دوسرا ضمیر پیوستہ ہو. جس طرح یہاں دیکھیں من کیا ہے؟ یہ ضمیر ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ پیوستہ نہیں ہے، گسستہ ہے یعنی جدا ہے. لیکن اتاکم کیا ہے؟ یہ پیوستہ ہے، یہ ملا ہوا ہے. واضح ہو گئی بات کہ یعنی ایک ہی جملے میں 2 جو گسستہ ضمیر ہیں ایک ہی جملے میں استعمال نہیں ہو سکتے. جس طرح دیکھیں ماں اتاکے شمارا تمیز میکنیم، یہ ٹھیک ہے کیونکہ ماں اور شما دونوں کیا ہیں؟ الگ الگ ہے. لیکن ماں اتاکے مارا تمیز میکنیم غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ ماں جو ہے 2 بار تکرار ہوئی ہے، اور یہ ماں 2 بار تکرار نہیں ہونی چاہیے. بلکہ کیا ہم یہاں کیا کہہ سکتے ہیں؟ ماں اتاکے مان را تمیز میکنیم، ماں کے بجائے مان لائیں گے. مان کیا ہے؟ ضمیر پیوستہ ہے. واضح ہو گیا. لطفاً بخوانید. او هر روز درسش را مطالعه میکند، وہ ہر دن اپنا درس پڑھتا ہے. او ہر روز درس او را مطالعه میکند، یہ غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ او جو ہے 2 بار تکرار ہوا ہے، یہ 2 بار تکرار نہیں ہونا چاہیے. ابھی آگے بھی اسی طرح ہی ہے، ٹھیک ہے. لطفاً تصحیح کنید، یہ بھی آپ کے لیے ہوم ورک ہے. یہ گرامیٹیکل پوائنٹ ختم ہو گئے. ابھی آخری کیا ہے؟ جو ہم دوستم سعید، ہمیں ایک موضوع دیا گیا ہے اور اس پہ ایک مختصر سا کیا کہتے ہیں ایسے لکھا گیا ہے. اسم من محمد هست، من اہل آسٹریلیا هستم. میرا نام محمد ہے اور میں کیا ہوں؟ آسٹریلیا. آسٹریلیا یعنی آسٹریلیا، میں آسٹریلیا کا رہنے والا ہوں. پدر و مادرم در آنجا زندگی میکنند، میرے والدین وہاں رہتے ہیں. من در کشور ایران درس میخوانم و طالب جامعة المصطفى هستم. میں ایران کے ملک میں پڑھتا ہوں اور جامعة المصطفى کا اسٹوڈنٹ ہوں. ایشان دوستم سعید است، وہ میرا دوست سعید ہے. من و سعید ہم کلاس ہستیم، میں اور سعید کیا ہیں؟ ہم کلاسی ہیں، کلاس میٹ. ہم کلاس یعنی کلاس میٹ. او اہل روسی است، وہ رشیا کا رہنے والا ہے. پدرش استاد دانشگاه و مادرش پرستار است، اس کا بابا دانشگاہ کا ٹیچر ہے اور اس کی ماں نرس ہے. سعید یک خواهر و یک برادر دارد، اس کا سعید کا ایک بھائی اور ایک بہن ہے. برادرش 7 سال از سعید بزرگتر است، اس کا بھائی اس سے کیا 7 سال بڑا ہے. او متأهل است و 2 فرزند دختر دارد، وہ شادی شدہ ہے اور اس کے 2 بیٹے ہیں. لیکن دیکھیں فرزند میں نے کہا نا، فرزند اولاد کو کہتے ہیں. اس کی 2 اولادیں. کون سی اولادیں؟ دونوں بیٹیاں ہیں. فرزند دختر، 2 فرزند دختر یعنی 2 بیٹیاں ہیں اس کے. پدر و مادر سعید نوه‌هایشان را بسیار دوست دارند یعنی محبت کرتے ہیں. دوست داشتن یعنی کیا؟ محبت کرنا. ابھی یہاں نیچے دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے؟ دوست داشتن. گزشتہ درسوں میں بھی میں نے آپ سے کہا دوست داشتن، میں آپ کو فقط مصدر بتاؤں گا، آپ
اس مصدر کو صرف کریں گے، اس کے 6 صیغے بتائیں گے، یہ آپ کا کام ہے۔ دوست داشتن یعنی محبت کرنا۔ ترجمہ کیا ہوگا اس جملے کا؟ ماں باپ، سعید کے ماں باپ، سعید کے والدین کیا ہیں؟ پدر و مادر سعید۔ جو سعید کے والدین ہیں وہ اپنے پوتوں سے بہت محبت کرتے ہیں، بسیار یعنی بہت۔ پدر بزرگ و مادر بزرگ، پدر بزرگ و مادر بزرگ سعید پیر هستند و در خانه‌های فرزندشان زندگی می‌کنند۔ سعید کے جو والدین ہیں وہ بوڑھے ہیں اور سعید کے گھر میں ہی رہتے ہیں۔ و خانواده‌اش مادر بزرگ و پدر بزرگ را خیلی دوست دارند۔ سعید و خانواده‌اش، سعید اور اس کی فیملی یعنی اس کے بیٹے اور اس کی بیگم کیا کرتے ہیں؟ وہ سعید کے جو والدین ہیں ان سے کیا کرتے ہیں؟ ان سے بہت محبت کرتے ہیں۔ خیلی اور بسیار کا ایک ہی معنی ہے، خیلی بھی یعنی بہت، بسیار بھی یعنی بہت۔ و در کارها به آنها کمک میکنند، اور یہ سعید اور اس کی فیملی اپنے دادا دادی کی مدد کرتے ہیں کام کرنے میں۔ سعید یک عمو و 2 عمه دارد۔ سعید کا ایک چچا ہے اور ایک پھپھو ہے۔ عمو و عمه سعید از پدرش کوچکتر هستند۔ اس کے چچا چچی جو کیا ہیں؟ سعید سے کیا ہیں؟ چھوٹے ہیں۔ عموی سعید در کشور لبنان درس میخواند۔ سعید کا چچا لبنان میں پڑھتا ہے۔ سعید یک خاله هم دارد، او دایی ندارد۔ سعید کی ایک خالہ بھی ہے لیکن اس کا ماموں نہیں ہے، خاله او پرستار هست و در روسیه زندگی میکند۔ اس کی خالہ کیا ہے؟ نرس ہے جو روس میں رہتی ہے۔ ابھی آگے جو ہے وہ ساری چیزیں آپ کے لیے ہوم ورک ہیں، یہاں تک ہوم ورک ہیں۔ اس کے بعد درس سوم انشاءاللہ درس سوم اگلے جلسے میں۔